یہ پودا گھر میں لگانے سے فرشتے دولت لے کر خود آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پودے کو جنت کا پودا قرار دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ پیسہ درختوں پر نہیں لگتا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا پودا بھی ہے جس پودے کو اگر آپ اپنے گھر میں لگا لیتے ہیں یا اس پودے کو اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں تو آپ کے گھر میں پیسہ ایسے آتا ہے جیسے برسات میں بارش برستی ہو۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی دولت مند بنا دینے والے پودے کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ پودا کون سا ہے، اس کی پہچان کیا ہے اور اسے آپ نے کیسے گھر میں رکھنا ہے یا لگانا ہے۔ تو ناظرین، آپ بھی دولت مند ہونا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ وہ پودا کون سا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے اندر برکت رکھی ہے جبکہ کچھ چیزوں کے اندر بے برکتی، کچھ چیزوں کے اندر خیر رکھی ہے تو کچھ چیزوں کے اندر مصیبت اور تباہی رکھی ہے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسے ہی برکت اور خیر والے پودے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس پودے کو دولت کھینچنے والا پودا بھی کہا جاتا ہے۔ اس پودے کا ذکر ہمیں قرآن پاک اور حدیث میں بھی ملتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ پودا جنت کے پودوں میں سے ہے۔ یہ بنیادی طور پر پودینہ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی 160 سے زیادہ اقسام ہیں۔ اسے عربی اور فارسی میں ریحان، اردو میں بھی ریحان، ہندی میں تلسی اور پنجابی میں نیاز بو کہتے ہیں۔ ریحان کے پودے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی افادیت سے انسان اپنے ابتدائی زمانہ میں ہی آگاہ ہو گیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے تو اللہ نے ان سے کہا کہ آپ ریحان کے پتے کھا لیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھائے اور ان کو شفا ہو گئی۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر سورہ رحمان آیت نمبر 12 اور سورہ الواقعہ میں ہوا ہے۔ اسی طرح بخاری، مسلم اور ترمذی کی ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو ریحان دیا جائے تو لینے سے انکار نہ کرو، کیونکہ یہ پودا جنت سے آیا ہے۔ اسے جڑی بوٹیوں کا شہزادہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پودا ایک جراثیم کش پودا ہے۔ جدید طبی تحقیق کے مطابق ریحان کا سارا پودا ہی جانی پتے، ٹہنیاں، بیج، پھول سب دفاع امراض ہے اور یہ پھپھڑوں، ملیریا، ڈائریا، متلی، الٹی، جلد کی بیماریوں، معدے کے سرطان، آنکھوں کی بیماریوں اور جسم سے زہر ختم کرنے کی صلاحیتوں سے مالا مال ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر سورہ رحمان آیت نمبر 12 اور سورہ واقعہ میں ہوا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پسند فرمایا ہے۔ کئی احادیث میں ریحان کا ذکر موجود ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو ریحان پیش کیا جائے وہ اس کو لینے سے انکار نہ کرے، کیونکہ جی اپنی خوشبو میں نہایت عمدہ اور وزن میں ہلکا ہوتا ہے۔ بہشت کے درخت کا نام جس کی شاخیں ہر ایک اہل جنت کے مکان پر چھائی ہوئی ہوں گی۔ محترم ناظرین، جب بھی گھر میں رزق، دولت اور برکت لانے والے پودے کے بارے میں بات آتی ہے تو صرف ایک پودے کا ہمیں ذکر نہیں ملتا، بلکہ عام طور پر ہمیں 3 پودوں کے بارے میں ذکر سننے کو ملتا ہے۔ ان میں سے پہلا پودا ہے نیاز بو، جسے تلسی کا پودا بھی کہا جاتا ہے، جبکہ عربی میں اسے ریحان کا پودا کہا جاتا ہے۔ اور جو دوسرا پودا ہے اس کا تعلق بھی تلسی یعنی نیاز بو کے نام سے ہی ہے اور یہ پودینے کا پودا ہے۔ پودینے کا تقریباً ہر گھر میں ہی کھانے وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ پودا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پودے کو گھر میں رکھنے سے دولت اور پیسہ آنے لگتا ہے، منی پلانٹ۔ اب ویسے تو ان تینوں پودوں کے بارے میں ہی مشہور ہے کہ ان پودوں کو گھر میں رکھنے سے دولت اور پیسہ گھر میں آنے لگتا ہے۔ تلسی کو انگریزی میں بیل کہتے ہیں
اور اس کا پودا ہزاروں سال سے پاک و ہند میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن ہم کبھی نہیں سوچتے کہ تلسی میں شفا اور صحت کے حیرت انگیز خزانے موجود ہیں۔ اس پودے کی افادیت دیکھتے ہوئے پوری دنیا میں اس پر کئی ماہرین نے دن رات تحقیق کی۔ جیسے جیسے ماہرین نے اس کے رازوں سے پردہ اٹھانا شروع کیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس کے حیرت انگیز طبی فوائد سامنے آتے رہے ہیں۔ تلسی میں وٹامن، معدنیات، کیلشیم، وٹامن کے، کینسر سے لڑنے والے اینٹی آکسیڈنٹ اور سوزش سے بچانے والے ٹیکریولوفائلین اور دیگر قدرتی اجزاء کوٹ کوٹ کر بھرے ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں صحت کے لیے کسی شفا خانے سے کم نہیں۔ بزرگوں کا تلسی کے پودے کے بارے میں کہنا ہے کہ تلسی کا پودا بہت ہی مبارک اور برکت والا ہوتا ہے، اور جس گھر میں بھی یہ پودا موجود ہوتا ہے اس گھر میں کالا جادو یا سفری علم نہیں چل سکتا۔ اسی طرح اگر کسی گھر میں یہ پودا موجود ہوتا ہے تو اس گھر میں رہنے والے افراد پر کسی بھی قسم کی بندش نہیں کی جا سکتی۔ یہ پودا گھر میں آسیب اور بری بلاؤں کو داخل ہونے سے بھی روکتا ہے، جبکہ بزرگ تو جہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اگر گھر میں تلسی کا پودا موجود ہو تو خطرناک سانپ اور زہریلی ناگن بھی گھر میں داخل نہیں ہو پاتی۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ تلسی کے پودوں کی یہی تمام خوبیاں مل کر اسے بہت ہی زیادہ برکت اور گھر میں دولت لانے والا پودا بنا دیتی ہیں۔ محترم ناظرین، منی پلانٹ کے پودے کے بارے میں بھی بہت لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ پودا گھر میں رزق اور دولت لانے کی وجہ بنتا ہے، لیکن اس پودے یعنی منی پلانٹ کے بارے میں نہ تو ہمیں کوئی روایت ملتی ہے اور نہ ہی ہمیں اس کا اسلام میں کوئی ذکر ملتا ہے، اور نہ ہی اس پودے کے بارے میں بزرگوں نے ہمیں یا کوئی بھی ایسی بات بتائی ہو۔ اس لیے ناظرین، منی پلانٹ کا پودا گھر میں رکھنے سے یا لگانے سے دولت آتی ہے، اس بات میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور فرمانبردار بندوں کے لیے کرۂ ارض پر 5 جنتی پھل پیدا کیے ہیں۔ نمبر 1، انار۔ اللہ تعالیٰ نے انار کو جنت کا ایک پھل بتایا ہے جو اہل زمین کے لیے رب کائنات کی خاص سوغات ہے۔ انار کے رس میں شہد کا اضافہ کیا جائے تو تیزی سے بڑھاپا آنے میں کمی آتی ہے۔ نمبر 2، کھجور۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وہاں کھجوروں کے درخت بھی ہوں گے۔ کھجور میں موجود فائبر، پوٹاشیم، کاپر، میگنیشیم اور وٹامن B6 جیسے اجزاء نظام ہاضمہ کو بہتر جبکہ دل کی دھڑکن کو فعال رکھتے ہیں۔ روزانہ انار کا جوس اور 3 کھجوروں کا استعمال دل کے امراض کے لیے بہت اثر ہے۔ نمبر 3، انگور۔ جنت کے باغوں میں اللہ تعالیٰ نے انگوروں کی خوشخبری سنائی ہے جن کے گچھے لٹکے ہوئے ہوں گے، اور جب دل چاہے گا جنتی ان سے لطف اندوز ہوں گے۔ جنت کے تحائف میں شامل یہ پھل انتہائی لذیذ اور صحت و توانائی کا خزانہ رکھتا ہے۔ نمبر 4، کیلا۔ کیلے کو بھی جنتی پھل قرار دیا گیا ہے جس کے بے شمار فوائد ہیں، لیکن اعتدال و توازن کے ساتھ۔ اسے کھانے سے ذہنی دباؤ کو دور کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ یہ ہاضمے کو بہتر بنانے، معدے کے السر، سینے کی جلن اور تیزابیت سے بچانے میں بھی مدد دیتا ہے۔ نمبر 5، بے خار کی بیریوں۔ مفسرین سدرۃ المنتہا سے موسوم کرتے ہیں جسے بیری کا درخت مانا جاتا ہے، تاہم صدر کے درخت سے بھی مراد لی جاتی ہے جس کی لکڑی بہت خوشبودار ہوتی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت اسامہ کی حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، کوئی ہے جو اپنے آپ کو جنت کے لیے تیار کرے، اس لیے کہ جنت کے لیے کوئی خوف و خطر نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، یہ جنت درخشاں نور، متحرک خوشبو، بلند و بالا محل، بہتی نہر اور پختہ پھل ہے، اور خوش سیرت حسین و جمیل بیوی، طرح طرح کے ملبوسات، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتوں کے ڈھیر، نگاہوں کی شادابی، شگفتگی اور بلند و بالا با رونق مکانات کا نام ہے۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اس کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ کہو۔ چنانچہ تمام لوگوں نے انشاءاللہ کہا۔ جنت ایک انعام ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کیا جائے گا۔ اس کا اندازہ ہماری عقل اور سوچ نہیں لگا سکتی۔ ہاں، ہمارا علم کچھ ادراک کر سکتا ہے، لیکن ہم اپنے علم کو اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی دہلیز پر ڈال دیں۔ آج ہم اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی معرفت سے بہت دور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے ہمیں اللہ کے فضل سے آگاہ کیا، لیکن آج ان تعلیمات کو لینے کے لیے صحابہ والی سوچ، فہم و فکر کی ضرورت ہے۔ اس علم کو سنبھالنے کے لیے صحابہ جیسا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا ضروری ہے۔ ابو بکر بن سلمان نجاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت وارد کی ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رابیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنا اور آپ سے مسائل پوچھنا ہمیں بہت نفع دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک عرابی نے اگر کہا، یا رسول اللہ، قرآن میں ایک ایسے درخت کا بھی ذکر ہے جو عز دیتا ہے۔ آپ نے پوچھا، وہ کون سا؟ اس نے کہا، بیری کا درخت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو نے اس کے ساتھ ہی لفظ مغزود نہیں پڑھا۔ اس کے کانٹے اللہ تعالیٰ نے دور کر دیے ہیں اور ان کے بدلے پھل پیدا کر دیے ہیں۔ ہر ایک بیری میں 72 قسم کے ذائقے ہوں گے جن کا رنگ و مزہ مختلف ہوگا۔ مسند امام احمد میں ہے کہ ایک عرابی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر کی بابت سوال کیا، جنت کا ذکر کیا، پوچھا کیا اس میں میوے بھی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہاں طوبہ نامی درخت بھی ہے۔ پھر کہا، جو مجھے یاد نہیں۔ پھر پوچھا، وہ درخت ہماری زمین کے کس درخت سے مشابہت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے ملک کی زمین میں کوئی درخت اس کا ہم شکل نہیں۔ کیا تو شام میں گیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ فرمایا، شام میں ایک درخت ہوتا ہے جسے جوزہ کہتے ہیں، ایک ہی تنا ہوتا ہے اور اوپر کا حصہ پھیلا ہوا ہوتا ہے، وہ البتہ اس کے مشابہ ہے۔ اس نے پوچھا، جنتی خوشے کتنے بڑے ہوتے ہیں؟ فرمایا، کالا کوا مہینہ بھر تک اڑتا رہے، اتنے بڑے۔ وہ کہنے لگا، اس درخت کا تنا کس قدر موٹا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اپنی اونٹنی کے بچے کو چھوڑ دے اور وہ چلتا رہے جہاں تک کہ بوڑھا ہو کر گر پڑے، تب بھی اس کے تنے کا چکر پورا نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا، اس میں انگور بھی لگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پوچھا، کتنے بڑے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کیا کبھی تیرے باپ نے اپنے ریوڑ میں سے کوئی موٹا تازہ بکرا ذبح کر کے اس کی کھال کھینچ کر تیری ماں کو دے کر کہا ہے کہ اس کا ڈول بنا لو؟ اس نے کہا، ہاں۔ فرمایا، بس اتنے ہی بڑے بڑے انگور کے دانے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا، پھر تو ایک ہی دانہ مجھ کو اور میرے گھر والوں کو کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ساری برادری کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں خبر دیتے ہوئے ذکر کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طوبہ کا ذکر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، کیا تم نے طوبہ کے بارے میں جانتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبہ جنت میں ایک درخت ہے جس کی اونچائی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک گھوڑا سوار اس کی ٹہنیوں کے نیچے 70 سال تک چلتا جائے تو بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ اس کے پتے بہت چوڑے چوڑے ہیں، ان پر بختی اونٹنی جیسے پرندے آ کر بیٹھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ پرندے تو بڑی بڑی نعمتوں والے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے زیادہ نعمتوں والے انہیں کھانے والے ہوں گے، اور انشاءاللہ تم بھی انہیں کھانے والوں میں سے ہوگے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ میری معلوماتی ویڈیو پسند آئی تو آپ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔
اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔